گفتگو سے پہلے وہ اپنا وہ تو پتہ چلے نا اپنا مدعا کہ اصل پوزیشن آپ کا کیا میرا کیا. ہاں آپ اپنی وضاحت کر دیں نا. میرا پوزیشن یہ ہے کہ جناب عمر بن الخطاب جنگ احد میں انہوں نے فرار کیا تھا اور قرآن مجید نے اس بات پہ تصریح کی ہے اور اس بات کی بڑی مذمت کی ہے. اور نہ صرف جنگ احد میں، اس کے بعد جنگ خیبر میں یہ بھی فرار ہوئے تھے اور اس کے بعد جنگ حنین میں بھی فرار ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ کہتے ہیں وہ فرار تو ہوئے تھے لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے جنگ احد والے میں. جنگ احد میں فرار پر جنگ سے جو فرار اختیار کیا تھا ان کو اور دوسرے صحابہ نے ان کو کیا کیا تھا اللہ نے معاف کیا ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ معافی جو عفو قرآن میں آیا ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ اللہ نے انہوں نے توبہ کی اللہ نے ان کی توبہ قبول کیا. یہ عفو اس طرح ہے کہ عدم تعجیل العقاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ عفو سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا. عفو سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے کہ ان کو بیعت توڑنے پر اور بھاگ جانے پر ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں اور ان پہ ان کو پھانسی دے دیں. لیکن دنیا میں نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی ہے اور نہ اللہ نے ان پر عقاب کیا ہے. یہ عفو سے مراد یہ ہے. لیکن آخرت میں ان سے گرفت ہوگی. آخرت میں ان سے گرفت ہوگی اور یہ بھی صرف احد کے لیے. حنین وغیرہ میں تو وہ تو ان کے لیے تو آئے عفو بھی نہیں ہے نا. اور خیبر میں جو فرار ہوئے تھے. موقف ہمارا یہ ہے. آپ اپنا موقف بتائیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے، اب اللہ کریم کے سامنے کوئی ایسا مقام والا نہیں ہے جو رب کے قانون کو ریجیکٹ کر سکے. اللہ نے قانون بیان کر دیا. اگر آپ کو یہ قانون کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے لیے ہے، آپ کہتے ہیں یہ دنیا میں معافی ہے آخرت میں معافی نہیں، تو پھر یہ ہے کہ 3 روایات لے گا محمد فرما دیں کہ دنیا میں معافی نہیں ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. ماڈریٹر صاحب تشریف لائیں. آپ مان رہے ہیں کہ باغے تھے نا، آپ فرار کو آپ مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں معافی ہوئی ہے نا. آپ بھی مانتے ہیں. صحیح ہے. چلیں آپ اپنے کہتا ہے بھاگ تو گئے تھے لیکن معافی ہوئی ہے. صحیح ہے. آپ کتنے منٹ رکھنے ہیں جی آپ اپنا موقف واضح کریں نا. آپ نے سکوت اختیار کیا نا. اگر بھاگے نہیں ہے تو معاف کس بات کی کیا؟ اگر فرار نہیں کیا تو معافی کس بات کی ہے نا. تو آپ مان گئے تھے کہ بھاگ گئے. ہار گئے بھائی، ہار گئے. ابھی کب قبول کر دیں کہ بھاگ گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے درگاہ میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے نا. مان گئے نا. کہتا اللہ نے معاف کیا. موقف ان کا اتنا شرمندہ والا موقف ہے صحابہ کرام کا کہ یہ جو اپنا موقف بیان نہیں کر سکتے. مجبوری ان کا سمجھنے کی کوشش کریں. ناظرین کرام کہتے ہیں وہ معافی کس بات کی ملی ہے؟ اللہ و صاحب معافی اگر فرار نہیں کیا تو معافی آپ کو آگے چل لے نا. نہیں ابھی وہ تو ابھی شروع میں بتایا گیا نا. ابھی وہ تو ادعا میں پتہ چلے گا نا. ہائے ہائے ہائے. اچھا شاہد صاحب کتنے منٹ رکھنے ہیں؟ دیکھیں مدعا بیان کرنے کے لیے 5 منٹ میرا خیال ہے بہت ہوں گے. آپ اپنا مدعا بیان کر لیں پھر 10 منٹ رکھیں گے. اسٹارٹنگ ہی نہیں ہوتی تو 5 منٹ میں میرا کیا بننا ہے؟ آپ 10 منٹ لے لیجیے اپنا مدعا. علامہ صاحب مدعا تو 2 منٹ میں بیان کی جاتی ہے نا. وہ آپ نے بیان کر لی بھی ہے. مدعا دونوں نے بیان کر لیا. عرض یہ ہے ان سے کیا کہہ رہا ہوں، انہوں نے اپنا مدعا میں وضاحت نہیں کیا بھائی. یہ کہتے ہیں معافی مل گئی ہے نا. اب لوگ ان سے پوچھے نا مولوی صاحب سے معافی کس بات کی ملی ہے. یہ بتاتے جواب نہیں دے رہے بھائی. وہ بھاگے تھے نا بھاگ گئے تھے نا. اعتراف ہو گیا بھائی. ختم ملازم ختم ہے. آج آپ کی بھی طبیعت اچھی ہے اور پیٹ بھی بڑی بہترین ہے. شیو جھوم جاؤ. مناظرہ سے پہلے ہی مدعاوی میں انہوں نے اعتراف کر لیا ہے. خلافت سب ان کی باطل ہے. بھائی جو بات کہتا معافی ملی ہے. بڑا مزہ ہے. جھوم جاؤ شیو جھوم جاؤ پرواز کرو. کیوں فخر سے سر اٹھاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو. صراط ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو. صراط ایمان پر صرف